أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الماعون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ قریش، جس کو ہم نے کل تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے شکر میں پس انہیں چاہیے کہ وہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ قریش اور اس سے پہلی سورۃ الفیل، یہ دونوں صورتیں جو ہیں، جیسا کہ تذکرہ ہوا، قریش کی، اہل عرب کی یا مکے کی تاریخ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے ان کو بہت ساری یاد دہانیاں کرائی کہ ذرا تم اپنے معاملات کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، کس قدر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ شفقت اور الفت کرتا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تمہارے اوپر رہیں کہ تم ایک منتشر قوم سے جمع ہوئے، پھر تم میں سے کچھ افراد کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ انہوں نے کچھ پلاننگ کی، کچھ اسٹریٹجیز اپنائی، کچھ لوکلی اور انٹرنیشنلی سطح پر اس پورے خطے کو متعارف کرایا، اور تمہاری عزت اور مقام اور مرتبہ اس قدر بڑھ گیا کہ تم گرمی اور سردی میں بے خوف ہو کر سفر کرتے ہو۔ دوسرے قافلوں اور دوسرے قبیلوں کی بنسبت تمہیں ایک خاص پروٹیکشن، ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے پورے اہل عرب میں یا پورے ارد گرد کے پورے علاقے میں۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم صرف اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ سارا کچھ عطا کیا، جس کے ذریعے سے جس کی نشانیاں بھی تم اپنے پچھلی 100 150 سال میں اور 40 45 سال میں ہونے والے واقعات میں تم دیکھ سکے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر ذرا ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کو ہم ٹٹولیں، ان کو پہچانیں۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ بوجھ بھی رکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے کب کب اور کتنے کتنے احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے احسانات کو پہچان بھی سکیں، اور جس حد تک پہنچانے تو کوشش کریں کہ ہم شکر بھی ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، انشاءاللہ آمین۔ بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا سبق جو ہے سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون یہ ایک مکی سورہ ہے، گو کہ اس کے بارے میں بھی اس کے اندر جو موضوع ہے اس کو اس کی بنا پر کچھ کا خیال یہ ہے کہ مدنی سورہ ہے، لیکن
یہ تقریباً اکثر یا زیادہ تر مفسرین میں یہ اتفاق ہے کہ یہ بھی مکہ کی سورہ مبارکہ ہے، بلکہ مکہ کی بھی ابتدائی صورتوں میں شامل ہے۔ قرآن مجید، یہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 107 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کا نمبر 17 نمبر بنتا ہے، اس کی ترتیب۔ اس میں صرف 7 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے، ایک رکوع اور 7 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ الماعون۔ معون اسی اسی سورہ کی آخری آیت، آیت نمبر 7 جو ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اس کی پہچان کے لیے رکھا گیا۔ معون کا مطلب ہے کسی بڑی چیز کا ایک چھوٹا سا حصہ، کہ جس کے نکل جانے سے اس چیز میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے۔ کسی بھی بڑی چیز کا ایک معمولی اور حقیر سا یا چھوٹا سا حصہ، وہ در حقیقت معاون ہے، جس کے چلے جانے سے اس چیز میں کوئی ویلیو میں کچھ خاص فرق نہ پڑے۔ تو اس اعتبار سے اس کے جو دو معنی، جس کو اگر ہم آگے جا کر مختصراً دیکھیں گے، دو طرح کے معنی جو ہیں وہ مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو عام معمولی برتنے کی چیزیں، گھر کی جو ہوتی ہیں، جیسے کہ عام برتن ہو گئے، یا تھوڑا مطلب کچھ اور چیزیں جن کو عارضی طور پر برتنے کے لیے، کچھ ضرورت کے لیے عارضی طور پر ہمسائے وغیرہ جو ہیں ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، پر استعمال کرنے کے بعد وہ واپس کر دیتے ہیں۔ یا دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی لیا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک بڑے کثیر مال میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے، تقریباً 2.5% جو ہے، تو یہ ایک معمولی سا حصہ بنتا ہے، جس سے اس پورے ایسٹ میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو زکوٰۃ کو بھی کچھ جو مفسرین ہیں انہوں نے معاون کا مطلب جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الدین، سورہ آرائیت اور سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا موضوع جو ہے وہ ان سارے میٹرز کو، سورۃ الدین جو ہے، دین کے دو معنی ہیں، آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ بدلہ بھی اور طور طریقہ جو ہے وہ بھی، اور آرائیت جو ہے کچھ لوگوں کی نشاندہی یہاں پر کرائی گئی۔ تو آرائیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنا، ذرا غور و فکر کرنا، پہچاننا، ذرا پہچانو۔ تو آرائیت اور سورۃ الیتیم، اس سورہ مبارکہ میں یتیم کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس سورۃ المعاون کو سورۃ الدین، سورہ آرائیت اور سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن سورۃ المعاون کے نام سے یہ مصحف میں ہمیشہ سے اسی طرح سے پرنٹ ہو رہی ہے اور اسی طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول اور حالات و واقعات جو ہیں وہ بھی ہم، جیسا کہ اس کا نزولی جو نمبر ہے 17، وہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی بالکل ہی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور ابتدائی دور کی صورتوں کے حالات و واقعات جو ہیں اور اس وقت کے لوگوں کے رویے جو ہیں وہ بھی ہم پچھلی کچھ سبق میں مسلسل ڈسکس کرتے آ رہے ہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کے موضوع کے مطابق یہ اس وقت کے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ وہاں پر ہمیں نظر آئے گا، کہ لوگ جو ہیں وہ کس قدر اخلاقی پستیوں اور برائیوں میں گرے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے کافی ساری صورتیں جو ہیں ان میں جو بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ کور کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ موضوعات ایسے تھے کہ انسان کے بارے میں، کہ انسان کی کمزوریاں اور اس طرح کی ہیں، اس کی فطرت اس طرح کی ہے کہ کچھ برائیاں جو ہیں وہ اسے لذت پہنچاتی ہیں۔ اگرچہ بہت سی معاشرتی برائیاں ایسی ہیں جن کو کسی طور پر بھی کسی بھی معاشرے میں اچھا نہیں جانا جاتا، مگر لوگوں کی کثیر تعداد یا اکثریت جو ہے جب ان برائیوں میں پڑ جائے تو وہ برائی برائی نہیں رہتی اس معاشرے میں، وہ بالکل اس معاشرے کی رسم و رواج کا یا عام ماحول کا حصہ بن کر رہ جاتی ہے، اور اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ یہ بات جو ہے یہ ہم اپنے معاشروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ارد گرد، اور مغرب کو ہم در حقیقت کوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اندر بھی بہت ساری ایسی خامیاں، بہت ساری ایسی برائیاں جو ہیں معاشرتی، وہ موجود ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جن کو ہم اپنے مطلب زبانوں سے کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ بس چلتی جا رہی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی اس کا
پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب برائیاں اور گناہ کرنا آسان ہو جائے اور روک ٹوک نہ ہو، تو ایسا معاشرہ اخلاقی پستیوں کی طرف گرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر جس کو داؤ لگتا ہے، جو کرتا ہے وہ کچھ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی پوچھ گچھ ہوگی یا کوئی روک ٹاک ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی کچھ صورتوں میں معاشرے کی کچھ اخلاقی برائیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ جو ان برائیوں میں ملوث ہوگا اس کی زندگی خسارے میں ہوگی۔ سورۃ التکاثر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مطلب کچھ الہاکم تکاثر، کہ کس طرح سے دنیا کی طرف رغبت دلانے والی جو چیزیں ہیں انہی میں انسان جو ہے وہ کھب گیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الہمزہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے غیبت اور چغلی اور مال کو جمع کرنے کی حرص جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبے گی اس دنیا کی محبت میں، یا اس دنیا کے وسائل کی لذت میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ در حقیقت انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو ڈرا دیا جائے تو وہ ڈر بھی جاتا ہے، قانون سے ڈر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بڑے آسانی سے کچھ مثالیں اپنی زندگیوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس طرح سے قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں، مثلا ٹریفک کی مثال لے لیتے ہیں، بہت عام مشہور سی مثال، کہ وہاں پر گاڑی جو ہے وہ جس سے ہمت مرضی دوڑاتے چلے جائیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی الٹی سمت میں بھی کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی بھگا کر لے جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر کوئی پکڑ بھی لے گا تو کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کر وہاں پر چھوٹ گئے، اور وہاں کی عادت اور ماحول حصہ بن چکا ہے۔ کوئی جس کا داؤ لگتا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، اور وہ بس کوئی وہاں پر ایک معاشرتی اعتبار سے کوئی اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ برا ہے، لیکن بس چلتا جا رہا ہے۔ لیکن وہی بندہ جو ہے، جیسے ہی وہ کسی ویسٹ میں یا عرب کی کسی ریاست میں داخل ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک تو لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے، تو وہ اگر پکڑ گئے تو تمہارا یہ حال ہوگا، تو کوئی لائسنس کے بغیر یہاں پر گاڑی نہیں چلائے گا۔ اور اگر لائسنس مل بھی گیا تو یہاں پر قوانین کا احترام کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پر اگر میری پکڑ ہو گئی یا اگر مجھے دھر لیا گیا تو پھر میرے لیے بڑے مشکل حالات ہو جائیں گے مقابلہ کرنا، لہذا مجھے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کروں۔ وہاں پر احتیاط اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو بھی خوف ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ہو بھی گیا تو تھوڑا بہت معاملات کو ایڈجسٹ کر کے وہ نکل آئے گا، لیکن یہاں پر نہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈرایا ہے کہ ذرا ڈر جاؤ قیامت سے، کہ اگر تم الٹے روح یا ادھر ادھر اپنے راستوں کو بہانا شروع کر دو گے تو تمہاری منزل جو ہے بڑی بھیانک ہوگی۔ لیکن انسان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب تک اس کو اپنے سامنے ہتھکڑی نظر نہ آئے تب تک وہ جرم کرنے سے نہیں بچتا۔ تو یہی باتیں جو ہیں بار بار پچھلی بہت ساری آیات میں، پچھلی بہت ساری صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس قیامت سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، اور جس دن تمہیں کوئی ایکسکلوژن نہیں ملے گا، تمہیں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ لیکن کیونکہ وہ غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں ہیں، کوئی عینی شاہد ان کا اس طرح سے نہیں بتاتا کہ دیکھو تم مطلب اس طرح سے کرو گے تو میں نے خود دیکھا کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، یا ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، تو کیونکہ عینی شاہد نہیں ملتا، اور وہ اللہ کی ان باتوں پر عین الیقین نہیں کرتے، حق الیقین نہیں رکھتے، تو لہذا وہ بس اس کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں، جو کوئی ویلیو، کوئی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں دیتے۔ یہ سب سے اہم جو مطلب بات یا نقطہ ہے، جو بہت ساری پچھلی صورتوں میں بھی اور آج کی سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ سے ہمیں اشارتاً یہاں پر ملا ہے۔ بہرحال یہی مطلب موضوع جو ہے اس کے ہے، قیامت کے دن اللہ کی گرفت اور سخت سزا کا خوف جو ہے وہ در حقیقت انسان کو برائیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، چاہے وہ اس کی برائیاں جو ہیں، ایسی برائیاں جو ہیں وہ ایسی ہی کیوں نہ ہو جو الاؤڈ ہیں، جیسے کہ شراب وغیرہ پینا جو ہے، حرام کام کرنا اس طرح کے، وہ مغرب کے معاشروں میں الاؤڈ ہیں، مغرب کے معاشروں میں جاؤں تو وہاں پر عام سی باتیں ہیں، لیکن وہاں پر جو مسلمان ہیں، وہ مسلمان اگر تو وہ خدا کے صحیح معنوں میں تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ یہ حرام چیز ہے اور اس کی بہت سخت پکڑ ہے، جس نے بھی کیا
تو ایسے معاشروں میں بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں ایسی باتوں سے، کس لیے؟ کیونکہ ان کو ایک پتہ ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ ان کے لیے گناہ ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی، لہذا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسی برائیاں بھی جو معاشرے میں عام بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ مل جائے اس کے بارے میں، اور پھر اس کے اوپر ایمان بھی ہو کہ اللہ کی وارننگ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں مطلب سامنے آئے گی اور یقیناً سامنے آئے گی، تو انسان اس سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس روز جزا پر یقین رکھتا ہو، وہ اس روز جزا پر صرف قولی منہ زبانی ایمان اور اقرار نہیں کرنا، بلکہ پوری طرح سے اس پر یقین رکھتا ہو۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ بھی انہی معاشرتی معاملات میں سے کچھ کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو نہ صرف اس وقت جو ہے وہ عام تھیں، بلکہ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ برائیاں جو ہیں اسی طرح سے مطلب چلتی جا رہی ہیں، اور لوگ ان کے اوپر اسی طرح سے لذتیں اور اٹھائے جا رہے ہیں، اور دولت اور طاقت کے نشے میں کوئی روک ٹوک نہیں کسی کو، اور جو چاہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے، وہ اسی طرح سے کرتا چاہتا ہے۔ ان معاملات میں جو ہم دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں، قیامت کو جھٹلانا جو ہے، سب سے پہلا تو یہی ہے کہ قیامت کا مطلب انذار جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار ملا، لیکن اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، حق تلفی کی جاتی ہے۔ نمازوں اور عبادات کے بارے میں بہت اہم یہاں پر ایک آیت جو ہے وہ ملتی ہے ہمیں۔ اسی طرح سے ریاکاری اور دکھاوا اور معمولی معاون جو ہے، معمولی برتنے کی چیزیں جو ہے، ان کے ماٹر میں بھی لوگ جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ تو یہ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے، وہ بالکل ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہیں۔ کوئی اس میں کوئی ٹیکنیکل کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کے معلومات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ گو کہ بہت گہرے موضوع ہیں، بہت بہت لمبی لمبی تفصیل ہے اس کے ایک ایک موضوع کے اوپر، لیکن عام فہم بات اگر ہم بات کریں اگر، تو ساری باتیں تقریباً جانی پہچانی ہیں۔ اور خاص کر آج کے ماحول میں دیکھیں تو وہ شخص جو تھوڑا بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اپنے دین کی، اسلام کی، اس کے احکامات کی، اس کی اس کی روک ٹوک جو ہے ہمارے اسلام جو ہمارے اوپر لگاتا ہے اس کی بھی، اور جو الاؤ کرتا ہے ہمیں ہمارا دین اس کی بھی، جس کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، تو وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور بلکہ کئی دفعہ تو اتنا جانتا ہے کہ وہ عالموں سے بڑا عالم جو ہے بن جاتا ہے۔ بہرحال اس کو، اس کی جڑوں سے جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم مختصر انداز میں اس میں کچھ جو چیزیں جو کوٹ کی گئی ہیں، ان کو ہم مختصر انداز سے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود بھی ہوتا ہے، اور یہ جانے پہچانے ٹاپک بھی ہیں، تو ہماری یاد دہانی جو ہے وہ ہمیں آتی چلی جائے گی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، اور کچھ پوائنٹ جو ہے اس میں سے ہم نوٹ کریں گے، اور اضافی پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آلریڈی موجود ہیں۔ وہ جو ان سے شغف نہیں رکھتے اس قدر قرآن سے، یا اس قدر پڑھنے سے، یا اس قدر جستجو کرنے سے، ان کے سامنے بھی جب یہ پوائنٹس رکھے جائیں تو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ اضافے اور کرتے چلے جائیں گے کہ اس میں تو یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں تفصیل میں نہ بھی جائیں تو اس سورہ مبارکہ کو ہم مختصر انداز سے کور کر بھی سکتے ہیں۔ بہرحال دعا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس کو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں بھی اتارے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ارائیتا جو ہے اس کے بہت سارے مختلف معنی جو ہیں وہ مطلب ہمیں ملتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ اس کا ظاہری طور پر معنی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ پہچاننا ہوتا ہے یا ڈھونڈنا ہوتا ہے، کہ ذرا ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھو کہ کیا تم نے ایسا آدمی دیکھا ہے، کیا تمہیں کسی میں اس طرح کی عادتیں یا اس طرح کی خصلتیں نظر آتی ہیں، یا ذرا غور کرو تو تمہیں یہ نظر آ جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے معنی جو ہیں وہ اس کے ملتے ہیں، کہ ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ دیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ جان جائیں گے، آپ پہچان جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ذرا غور سے کریں تو آپ ان کو پہچانیں، کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ اللہ زی، جو کون ہے وہ؟ یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو پہچانتے ہیں جو دین کو جھٹلاتا ہے؟
ٹھیک ہے، ذرا آپ غور کریں تو توجہ کریں تو آپ پہچان جائیں گے یا آپ دیکھ لیں گے، یا اگر آپ دیکھیں ارد گرد تو آپ کو وہ لوگ، وہ بندہ جو ہے وہ مل جائے گا جو یکذب بالدین، جو دین کو جٹلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن عام خطاب ہے اس وقت کے مشرکین کے لیے، اہل عرب کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے نوع انسانی جو ہیں سب کو، کہ ذرا آپس میں ایک دوسرے کو، اپنے معاشرے کے اوپر ذرا نظر دوڑاؤ، ان کے کردار مختلف، ان کے رویے جو ہیں، تو تمہیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں پہچان ہو جائے گی کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو دین کو جٹلاتے ہیں، جو دین کو جٹلاتے ہیں۔ اب دین جو ہے اس کے دو معنی عام ہیں۔ ایک تو دین کا معنی جو ہے وہ طور طریقہ ہے، زندگی گزارنے کے اصول جو ہے، یا کوڈ آف لائف جو ہے، جس کے بارے میں ہم مختصر انداز سے کچھ تذکرہ بھی ہوا تھا ایک دو دفعہ پچھلی کچھ عرصہ پہلے۔ تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ یا طور طریقہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی یہاں پر مطلب نکل سکتا ہے کہ جو زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں، یا اپنی زندگی میں انہوں نے کس طرح کے پہلو جو ہیں وہ لاگو کر رکھے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، یا زیادہ جانا پہچانا ہے اس سورہ مبارکہ کے موضوعات کے اعتبار سے، کہ دین جو ہے وہ بدلے کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں یوم الدین، کہ بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن۔ تو یوم الدین کے اعتبار سے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جزا کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ تو دونوں ہی معنی جو ہیں مختلف انداز میں یا مختلف اینگل سے اس سورہ کے سے مطابقت رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں، توجہ دیں، تھوڑا سا ٹٹولیں اور پہچانیں لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی عادتوں کو، لوگوں کے مطلب نظریات کو، ان کے افکار کو، ان کے مختلف جو اینگلز ہیں ان میں آپ اگر توجہ دیں تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو، جن کو آپ آسانی سے پہچان جاؤ گے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو روز جزا کو جٹلاتے ہیں، یا اس طور طریقوں کو جٹلاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں میں نبیوں اور رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان کو پہنچا دیا ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو، یا ایسے لوگ کو، یا ایسے لوگوں کو جو کہ روز جزا کو جٹلاتے ہیں یا دین کو جٹلاتے ہیں؟ ان کا رویہ کیسا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ ایک ایک اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ذرا اس اینگل سے ان کو دیکھو گے تو تمہیں ان کی پہچان ہو جائے گی۔ اب اس میں جو اس کی پہچان کے جب طرف جائے گا تو اس کو بہت سارے اینگلز اور بھی مل جائیں گے۔ تو پہلا اینگل اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا پہلا ریویو کرنے کے لیے کیا کہا کہ ذرا غور کرو کہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپلائڈ ہے کہ اس میں اپنے گریبان کو بھی جو آپ جان کر دیکھ لو کہ کیا تمہارے اپنے اندر تو یہ میٹر نہیں ہے کہ تم بھی ایسی کسی صفت میں شکار ہوگے جو کہ ایسی صفتوں، ایسے لوگوں کی صفت ہے جو کہ روز دین کو، روز جزا کو جٹلانے والے ہیں۔ فذالک الذی، وہ تو وہی ہے، تو وہی ہے جو یدعو الیتیم، جو کہ دھکے دیتا ہے یہ یتیموں کو۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی، یا ایک اس کی جو عادت یا روش یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یا یتیم کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ اب یتیم کا حق جو ہے وہ ادا نہ کرنا، اس کے تو بہت ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ بھی چکے، اور بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن یتیم کے ساتھ اس وقت کا عرب کا ماحول جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت جس طرح کے ظلم اور ناانصافیوں وغیرہ معاشرے میں عام تھی، اس میں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کیے جاتے تھے، اور یتیموں کے ساتھ بھی بطور خاص، کہ اگر کسی کی کفالت میں کوئی یتیم آ جاتا تو اس کی بری حالت ہو جاتی، اس کا مال تو ہڑپ کرنے میں سب آگے آگے ہوتے، اس کی وراثت کو سمیٹنے میں سب آگے آگے ہوتے، لیکن ان کا حق جو ہے وہ ادا کرنے سے کتراتے تھے۔ تو یتیم کا حق کھانا، اس کو اس کا حق نہ پہنچانا، یا اگر وہ کسی غریب مطلب باپ کا بیٹا تھا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کی مدد، یا اس کے لیے کوشش کرنا، یہ تو ایک مطلب ایک حسن اخلاق میں سے ایک ہے، لیکن اس کی طرف بھی بالکل توجہ نہیں دیتی۔ تو یتیم اگر کوئی مدد مانگے تو اس کی بھی مدد نہیں کرنی، اور اس کا حق جو ادا نہیں کرنا، بہت سارے تقریباً سارے طرح کے میٹر جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، کہ یتیم کے اوپر وہ کس طرح سے ظلم ڈالتا ہے، یا کس طرح سے اس کا حق اس کو نہیں دیتا، یا اس کی مدد نہیں کرتا، یا اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، اور اس کو، بلکہ اس کو دھکے دے کر اپنے سے دور کر دیتا ہے کہ دفعہ دور ہو جائے، کہیں سے میرے سامنے نہ ہو۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ ایک دفعہ
ابو جہل جو ہے وہ ایک یتیم کا وصی تھا، ابو جہل ایک یتیم کی کفالت کر رہا تھا، ابو جہل کی کفالت میں ایک یتیم بچہ تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے بھی نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اسے کچھ دے دو، یعنی اس کے باپ کا مال بھی اس کے اس کے پاس تھا، ابو جہل کے پاس۔ تو اس بچے نے آ کر، جس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے، اس نے آ کر ابو جہل سے کہا کہ میرے باپ کے مال میں سے مجھے کچھ دے دو، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ بالکل نہ دی، اور وہ کھڑے کھڑے آخر کار مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے کچھ دوسرے لوگوں نے یا سرداروں نے اس بچے کو جب دیکھا تو انہوں نے شرارت کرنے کے لیے اس بچے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرو، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ اب انہوں نے تو شرارش کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان ایک دشمنی ہے اور کس قدر تناؤ کا میٹر چل رہا ہے، تو انہوں نے تو ایک کھیل تماشے کے طور پر بچوں کو، اس بچے کو، یعنی کہ ایک بڑھاوا دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہو کہ وہ تمہارا میٹر جو ہے وہ حل کرا دیں گے۔ وہ بچہ بھی ظاہر بچہ تھا، اس کو سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ سیدھا اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور ان کو جا کر اپنا مدعا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ غضبناک ہوئے، اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن جو ابو جہل تھا اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے ان کو دیکھا تو مطلب وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اپنا ایک روب بھی تھا کہ ان کے سامنے مطلب ان کے اوپر کوئی بات کرنا یہ بہت مشکل تھا، ان کے بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی۔ باہر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر سیدھا جا کر دو ٹوک الفاظ میں بچے کا حق جو ہے اس کے بارے میں کہا، تو ابو جہل نے چپ کر کے بغیر چوں چرا کیے اس بچے کو مطلب کچھ جو بھی اس کی ضرورت تھی اس کی پوری کر دی، اس کی خواہش کے مطابق۔ تو قریش کے سردار جو ہیں، جب وہ سردار جو اسے دیکھ رہے تھے اس میٹر کو، تو وہ تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہمارا تو خیال تھا کہ وہ بچے کے ساتھ جب جائیں گے تو کچھ جھڑپ ہوگی اور کچھ ایسا معاملہ ہوگا جس میں سے وہ بڑا ان کا مزہ آئے گا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا اور چپ کر کے ابو جہل نے سارا مطلب اس کو میٹر کو سلجھا دیا، تو وہ لوگ ابو جہل کے پاس آئے اور اسے تانا دیا کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں کوئی ہتھیار ہے کہ اگر میں ذرا سی بھی حرکت کرتا تو وہ ہتھیار جو ہے میرے اندر گھس جاتا ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ معمولات زندگی میں سے تھا، اور لوگ جو ہیں ان دیکھتے تھے کہ اس طرح کی مطلب یتیموں کے ساتھ اس طرح سے ان کا مال بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، نہ صرف یتیموں بلکہ اس سے ملتے جلتے کہ جتنے بھی معاملات ہیں، وراثت کے معاملات میں عورتوں کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، بیواؤں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا وہاں پر میٹر، کہ ایون کہ ان کے بچے جو ہیں مطلب وہ بچے مطلب کیا کہتے ہیں جس کو، جو اس کے اپنے بچے نہیں، باپ کے دوسرے، اس کے خاوند کے دوسرے بچے جو ہیں، ایون کہ وہ بھی اس کو اپنی جو ماں ہے اس کو وہ اپنے گھروں میں روک لیتے تھے، اس طرح سے کر کے۔ تو بہت سارے وہاں پر ایسے ہوتے تھے اور رسم و رواج کا حصہ بن چکا تھا، اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے، تو ان میں یہ ساری چیزوں کو واضح کر کے ان کے اوپر بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے اس دنیا کی زندگی میں تم کرتے جا رہے ہو، لیکن دیکھو کہ یوم الدین ایک آنے والا ہے جس دن تمہیں ان ساری چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا، لہذا اپنے آپ کو سنبھال لو۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں مل جائیں گے یتیموں کے بارے میں بھی، اور اس کے بعد ولا یحض علی طعام المسکین، وہ ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر، ترغیب دینے سے مطلب ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، لیکن اور عام پبلک کو بھی اس طرف توجہ نہیں دلاتا یا اس طرف رغبت نہیں دلاتا کہ وہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا مسکین کو اس کی مدد کریں۔ کھانا کھلانے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی مسکین کی مدد کرنا، اس کی ضروریات کو پوری کرنا، جو بھی کسی کے استطاعت میں ہے، تو اس کی نہ وہ خود کرتا ہے نہ وہ دوسروں کو کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت عام
मामलात हैं हमारे हमारे मतलब मुआशरे में, हम तो अगर मिड लेवल पे या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे अंदर भी या हमारे इर्द गिर्द भी हमें मुख्तलिफ अंदाज से ऐसी बातें मिलेंगी। लेकिन अगर आप इलीट क्लास जिसको हम कहते हैं उनके हालात के ऊपर ज़्यादा नहीं, तो हमें कभी कभी स्टोरीज जो हैं वो बाहर निकल आती हैं कि किस तरह से वो अपने अपने जो मुलाजिम हैं उनके ऊपर किस किस कदर शिद्दत के साथ जुल्म सितम करते हैं। अगर गांव वगैरह में चले जाएं तो वहां पर वडेरे और लैंडलॉर्ड किस्म के जो लोग हैं वो अपने मज़ारों पर और अपने कम्मी जो रहते हैं उनके काम करने वाले जो हैं उनके ऊपर किस कदर तशद्दुद करते हैं। इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मैटर जो है वो आज भी आज की दुनिया में भी इसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो हम अगर माजी को देखते हैं तो आज हाल में भी यही कुछ मतलब है। और ये मिस्कीन को खाना खिलाना या गरीब की मदद करना, ये गरीब की मदद करना नहीं, दर हकीकत उसको उसका हक अदा करना है। जैसा कि सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, और उनके मालों में साइल और महरूम का हक है। ये नहीं है कि उसके ऊपर अगर देना है तो उसके ऊपर एहसान नहीं है। ये तो अल्लाह के दिए हुए माल में से या अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से, सिर्फ माल नहीं, माल के अलावा और भी बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है। उन नेमतों में से किसी गरीब के ऊपर खर्च कर देना जो है वो उसके ऊपर एहसान करना नहीं, बल्कि उसको उसका हक पहुंचाना है। हक समझ कर अगर उसको पहुंचाएंगे तो यकीनन एक इंसान के अंदर आजिज़ी भी और इनकसारी भी आएगी। कुछ कुछ जो तकब्बर वाला मैटर जो है उस उसको भी वो कंट्रोल करने में बहुत हद तक काबू आ जाएगा। अगर उसको ये यकीन हो या ये पता हो कि मेरे पास जो माल है अगर उसमें कुछ इजाफी है, दूसरों की वो मदद कर सकता है, तो दूसरों को उनका हक समझ कर उनको दे, ना कि अपने जहन में ये रख कर कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। यकीनन वो मदद ही होती है, लेकिन इंसान को अपने रवैये या अपने नफ्स के घोड़े को काबू करने के लिए इस तरह के अपने जहनों में कुछ इस तरह के आदाब जो है अगर वो इंसान मुकर्रर कर ले तो यकीनन उसके लिए आसान हो जाता है अपने नफ्स को काबू करना, और अब इस तरह के मामलात से मतलब थोड़ा सा महफूज रखना और अपनी शख्सियत को थोड़ा सा आजिज रखना। तो बहरहाल वो ऐसा ऐसा बंदा जो रोज़े जटला को जलाता है, या वो जजा को जटलाने वाले बंदे की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता, उनके ऊपर खर्च नहीं करता। और फिर तीसरा क्या कहा, फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है उन नमाजियों के लिए। अब हलाकत है नमाजियों के लिए, यहाँ पर सीधा सीधा नमाजियों का तज़किरा कर दिया अल्लाह ताला ने। अब नमाजियों का जब तज़किरा कर दिया तो इसका मतलब है कि वो ईमान रखने वाला है, या उसका रूहानी जो पहलू है उस शख्स का वो उसके लिए कुछ मानी रखता है, लेकिन उसके लिए उसको वो कोई फोकियत और तवज्जो नहीं देता। तो ये सलात जो है या नमाज जो है यहाँ पर इसके दो बड़े ग्रोह जो हैं वो कर सकते हैं हम। एक या दो एंगल्स जो हैं उनसे हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि जब ये आयत नाज़िल हुई 17 नंबर नज़ुली एतबार से अगर देखें तो बिल्कुल ही इब्तदाई दौर में, तो बिल्कुल ही इब्तदाई दौर में भी नमाज जो है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दूसरी वही में ही नबी के अल्लाह ताला ने फर्ज कर दी, और नमाज वो पढ़ते थे। और उनको देखकर दूसरे उनके सहाबा जो थे या जो लोग थे जो उनके साथ थे वो भी उनके साथ नमाज पढ़ते थे। बहरहाल वहां पर यानी उस वक़्त के एतबार से अगर देखें तो वहां पर हमें दो ग्रोह मिलेंगे, एक ग्रोह जो मुशरिकीन का है और एक ग्रोह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके उनका साथ देने वाले हैं, जो मुसलमान हो चुके हैं। तो मुशरिकीन के लिए तो हमें अंदाजा होता है कि नमाज उनके लिए क्या होगी, लेकिन नमाज की कोई ना कोई कैफियत उनमें भी कुछ मौजूद थी। जैसा कि एक आयत है, वमा कान सलातहुम इंदल बैती इल्ला मुकाअन व तस्दिया, सूरतुल अनाम की ये गालिबन ये आयत है, जिसका तर्जुमा ये है कि और उनकी नमाज बैतुल्लाह के पास सीटियां बजाने और तालियां पीटने के सिवा कुछ ना थी। तो मुशरिकीन की नमाज सलातुम वकान मा कान सलातुहुम इंदल बैती, कि उन लोगों की, उन मुशरिकीन की बैतुल्लाह के पास जो नमाज ही ऐसी थी कि इल्ला मुकाअन व तस्दिया, कि वो सीटियां बजाने और तालियां बजाने के अलावा कुछ नहीं थी। यानी वो खाना काबा का तवाफ जो है वो इस तरह से करते थे, बल्कि बरहना होकर खाना काबा का तवाफ करना जो है वो उनकी इबादत में बेहतरीन शक्ल जो है वो उस वक़्त समझी जाती थी।
جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس طرح کے کوئی احکامات نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے پاس، یعنی انہوں نے اپنی نماز یا اپنی عبادات کا حلیہ اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ وہ اخلاقی اعتبار سے بدترین حرکتیں تھیں، وہ بتوں کے سامنے جھکنا اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو بھی وہ عبادات کے طور پر لیتے تھے۔ نماز جو ہے در حقیقت انسان کی اللہ کے ساتھ جو عبادات میں جو سب سے بہترین اور سب سے عام ظاہری صورت شکل جو ہے وہ نماز کی شکل میں ہے، عبادات کی شکل میں ہے۔ تو مشرقین جو ہیں وہ ان کی نماز کے بارے میں یا ان کی عبادات کے بارے میں اگر تذکرہ کیا جائے تو یہاں پر یہ بھی یہاں پر ہٹ ہوتا ہے اس آیت کے مناسبت سے، کہ مشرقین جو ہیں وہ کس طرح سے نمازیں وہاں پر ادا کرتے تھے، جن کی نمازیں جو ہیں وہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، خرافات وغیرہ ہی کرتے رہتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک وارننگ کے طور پر بھی ہے، یا مسلمانوں کی منافقت کے طور پر بھی ہے۔ اب منافقت جو ہے یہ دوسرا جو پہلو ہے، تقریباً زیادہ تر مفسرین جو ہیں انہوں نے اسی پہلو کے تحت بات کی ہے کہ مسلمانوں کا نماز پڑھنا جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو مسلمانوں کا نماز پڑھنا شروع میں تو اس طرح سے منافقین ہم نہیں کہہ سکتے لوگوں کو کہ جو مسلمان ہوئے کہ وہ منافق تھے، شروع میں تو بالکل صحیح معنوں میں، لیکن اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے جیسے مدینہ میں اگر جا کر منافقت دیکھیں تو وہ منافقت جو ہے وہ کسی اور طریقے تھی۔ مکہ میں ابتدائی دور میں اگر کسی نے، یعنی ان کو یہ تمہید کے طور پر، یہ وارننگ کے طور پر ان کے سامنے کہ اگر تم نے نماز پڑھنی ہے، اس راستے پر چلنا ہے، تو تمہیں صحیح معنوں میں مطلب نماز جو ہے اس کا حق ادا کرنا ہوگا، منافقت نہیں کرنی ہوگی۔ اور منافقت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو بھی بتا دی کہ دیکھو ایسے لوگ جو اس طرح کے نمازی ہیں، فویل فویل ہلاکت ہے۔ اس کو بھی ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے 2 3 دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ ویل جو ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، جو کہ بڑا خوفناک ٹھکانہ ہے، اور ویل جو ہے تباہی، بربادی اور ہلاکت کو بھی کہتے ہیں۔ تو دونوں معنوں میں ہے کہ جس نے بھی نماز میں مطلب آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ غفلت کی، وہ نہ صرف دنیا میں ہلاکت میں پڑ گیا بلکہ آخرت میں وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ویل ہوگا، یا آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہی ہوگی۔ تو ایک تو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے اگر ان میں کوئی منافقت ہے تو وہ اس سے ذرا کیئرفل ہو جائیں کہ ایسے خصلت رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو ظاہری طور پر تو نماز پڑھیں لیکن اس میں پھر دیگر کچھ معاملات میں توجہ نہ دیں، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو دین کو جٹلانے والے ہیں۔ اور بطور خاص بعد میں آنے والے قوم اور لوگیں اور امتیں اور مسلمان جو ہیں، جو ہم جیسے ہیں، یقیناً ان کے لیے تو ایک بہت بڑی آیات ہیں یہ، کہ بہت سارے معاملات ہمارے ایسے ہیں جو کہ ان آیات کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال فوائل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں۔ اب بے نمازی نہیں، بے نمازی جو ہیں وہ تو بلا روک ٹوک ہی کفر اور شرک، کفر اور اسلام کے درمیان سب سے بہترین جو ایک فرق ہے وہ نماز ہی کرتی ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز اس کا فرق جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہمیں احادیث اور کچھ آیات بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا دھیان نہیں رکھتے، تو ان کے لیے بطور خاص یہاں پر ہے کہ اگر وہ ان کیٹیگریز میں فال ہو گئے تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ روز جزا کو جٹلانے والے ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ اللہ دین ہم عن صلاتہم ساہون، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے غفلت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں۔ اب نمازوں میں غفلت جو ہے اس کے بہت ساری اس کے پہلو جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ نمازوں کے غفلت کرنا جو ہے، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرنا، نماز کو بالکل چھوڑ دینا، کبھی پڑھنا ہے کبھی نہیں پڑھنا، پراپر طریقے سے اس کو نہیں پڑھنا۔ قرآن مجید کی کچھ آیات بھی ہیں جس میں مطلب تذکرہ ہے، جیسا کہ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 54 ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کم سماتے ہوئے۔
بلکہ بلکہ کھسکھساتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مگر بادل نخواستہ ہو کر۔ یعنی وہ نماز کی طرف تو آتے ہیں لیکن بے دلی سے نماز کی طرف آتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں۔ تو توجہ عدم توجہی ہی جو ہے نماز کی طرف، وہ ہے، اس میں دل لگنا نہیں ہے۔ جبکہ جو صحیح معنوں میں صحیح اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کر کے نماز کی طرف آتا ہے، اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ نماز میں اپنا دھیان رکھے، تو وہ صحیح معنوں میں تو کوشش اسی کی ہے، وگرنہ نماز کو بالکل غیر اہم سمجھنا اور بالکل اس کی طرف توجہ نہ دینا۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اذان ہو گئی ہے تو مطلب بس دیکھتے رہنا ہے، جب جماعت شروع ہوگی میری طرح یا ہماری طرح، تو بس بھاگن دوڑ جو ہے وہ مسجد کی طرف بھاگنا ہے اور وہاں پر جا کر دو سجدے دے دینا، جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے جو کہ بخاری اور مسلم اور مسند احمد میں بھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی بالکل غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے، اور جن میں اللہ کو وہ کم ہی یاد کرتا ہے۔ یعنی وہ بس وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے، جیسے ہی اس نماز کی رخصت کا وقت قریب ہوتا ہے تو بھاگ کر جاتا ہے اور چار ٹھونگے جو ہے مار لیتا ہے جلدی جلدی سے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے غالباً حدیث کے چیپٹر میں اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات بھی ہوئی تھی کہ بس وہ تیزی تیزی سے نماز کو پڑھنا ہے، کچھ ارکان کا خیال نہیں کرنا، کچھ دعائیں جو ہیں مسنون دعائیں ان کا بھی پاس نہیں رکھنا، اور بس جلدی سے وقت گزارنا ہے اور نکل آنا ہے وہاں سے۔ تو اس طرح سے نماز کے ساتھ جو کرتے ہیں میٹرز، ان کے لیے بہت بڑی ویل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وارننگ دے دی ہے کہ ایسے لوگ جو نماز کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہوگی آخرت میں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے ایسے کسی بھی گروہ میں شامل ہونے سے یا ایسے کسی بھی میٹر میں۔ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل عام فہم ہیں، جو ہماری سمجھی ہوئی باتیں ہیں، جن کے اوپر اگر ہم مزید ڈسکس کریں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بس اضافی پوائنٹس اس میں ایڈ کرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اضافی پوائنٹس ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل درآمد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس میں خواتین جو ہیں ان میں بھی بطور خاص شامل ہو جاتی ہیں کہ مرد جو ہیں ان کے لیے تو مسجد میں جا کر افضل وقت میں نماز ادا کرنا، خواتین جو ہیں وہ بھی گھر میں اپنے مطلب کچھ کام جو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے بطور خاص وقت نکال کر اس کو افضل وقت میں ادا کرنا اور توجہ کے ساتھ اور ہر طرح کے معاملات جو ہیں درست کر کے اس کو ادا کرنا جو ہے، وہ عورتیں بھی یقیناً اس میں اسی طرح سے شامل ہوتی ہیں۔ اور ان نمازیوں کے ساتھ دوسرا ایک اس کے اگلا کیا نشانی ہے ان لوگوں کے جو روزہ جدا کو جٹلاتے ہیں، اللہ زینہ ہم یراعون، وہ لوگ ایسے ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اب یہ دکھاوا کرنا جو ہے اس کے بھی دو مطلب اینگلز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اینگل تو پچھلی آیت سے اگر ملا کر اگر ہم پڑھیں کہ وہ لوگ جو نماز کو غفلت کرتے ہیں، نماز میں غفلت کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، اگر پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز پڑھنے کا دکھاوا کرتے ہیں، نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھانے کے لیے، وہ اگر اکیلے ہوں گے تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن دوسروں کے ساتھ ہوں گے تو اٹھ کر جا کر نماز بھی پڑھ لیں گے، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نمازی اور پرہیزگار ہوں، اپنی عزت اور اپنا شان اور اپنا اس طرح کے میٹرز میں، یا مطلب تعریف سمیٹنے کے لیے تو نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں، دل سے وہ نماز نہیں پڑھتے، صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر اس آیت کو عام خطاب کے طور پر لیا جائے، پچھلی آیت جو ہے اس سے الگ کر کے، تو اس میں ہر طرح کا دکھاوا آ جاتا ہے کہ کوئی بھی وہ نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن وہ نیکی کا کام نہیں کرتے، وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ مطلب کسی کے اوپر اگر خرچ کرنا ہے تو وہ بھی دکھاوے لیے کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ بھی یا تو دکھاوے کے لیے ہے، یا دنیاوی کوئی فائدہ اور نفع جو ہے حاصل کرنے کے لیے، یا دنیاوی کوئی مطلب منصب جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ نیکی کا کام بھی کرتے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ایک حدیث جو ہے اس کو ہم نے کئی دفعہ کوٹ کیا کہ اللہ کے حضور ایک قاری، ایک شہید اور ایک غنی جو ہے،
وہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے اس حدیث کو ہم نے دوبارہ سے یاد بھی کیا تھا کہ قاری سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، اس نے کہا میں نے تو خوبصورت آواز میں تیری قرآن کی تلاوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو لوگوں کو اپنی تعریفیں سمیٹنے کے لیے کہا، اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مال خرچے ہونے والا غنی جو ہے اس کو وہاں پر پوچھا جائے گا، اور اس نے کہا میں نے مال خرچ کیا، تو اس کو بھی کہا جائے گا تو نے تو دنیا میں تعریف حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ تجھے غنی اور سخی کریں، تو اس کو بھی اسی طرح سے۔ اور ایون کے شہید جس نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دنیا کی زندگی میں اس کو گنوا دے کہیں گی، اس نے ضائع کرتے کہیں گے ہم، کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو کر کہے گا کہ میں نے تو تیرے راستے میں جان دے دی، جان ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی میرے پاس، تو اللہ کہے گا تو نے تو جان اس لیے دی تو کہ تو بہادری سے لڑا اور تیری لوگ تعریف کریں، تو اس کو بھی جہنم میں اوندے منہ دھکیل دیا جائے گا۔ تو دنیا میں جو تعریفیں سمیٹنے کے لیے اور دنیا میں عزت کمانے کے لیے یا دنیا میں اس طرح کے معاملات کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے نیک کام کیا تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو جو دکھاوے کا کام کرتے ہیں دنیا میں، وہ بھی در حقیقت روز آخر کو جٹلانے والے ہیں۔ یعنی دوسرے معنوں میں کہیں کہ جس کو تو پکا یقین ہے کہ روز آخر اسے جواب دہی دینی ہے، اور یہ کام جو دنیا میں کر رہا ہے اگر اس نے اس کا بدلہ اچھا لینا ہے آخرت میں، تو پھر تو اسے ریاکاری سے بچنا ہوگا، تو پھر تو وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، وہ اگر نہ دنیا کی روش میں چلتا ہوا وہ بھی ریاکاری میں اسی طرح سے مبتلا ہو جائے گا۔ تو روزہ جٹلا کو جٹانے والا جو ہے، روزہ جزا کو جٹلانے والا جو ہے ایک شخص، اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دکھلاوا کرتا ہے، وہ ریاکاری کرتا ہے۔ وہ یمنعون الماعون، اور وہ سب روکتے ہیں عام چیزوں کی، عام استعمال کی چیزیں وہ سب روکتے ہیں، یعنی وہ نہ خود وہ کرتا ہے نہ دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ وہ عام عارضی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان کو عارضاً دوسرے کو دے کر ان کی مدد کریں۔ عام گھر میں برتنے کی چیزیں جو ہیں جس میں برتن وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، جس میں دوسری روزمرہ ضرورت کی چیزیں ہیں، گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو اپنے ہمسائے سے میٹرس مانگ لیا، یا کوئی بستر وستر جو ہے وہ مانگ لیا، یا کہیں پر اب آج کل کے ماحول میں اگر دیکھیں تو کوئی گاڑی کی ضرورت ہے اور گاڑی کو خراب ہے یا اس طرح کا میٹر ہے تو کسی کو عارضی طور پر دے دی، تو اس نے اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کر کے اس کو واپس کر دیا۔ تو یہ ساری بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں روزمرہ کی، چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی سی چیزیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر دل کے تنگ ہوتے ہیں اور اس قدر دل کے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے ایسٹ سے اور بڑے بڑی انکم سے نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی چیزوں کے میٹر میں بھی مدد نہیں کرتے۔ ظاہری طور پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے رئیس زادے ہمیں ملیں گے کہ جن کو جو اس بات کے روادار نہیں ہے کہ اب کسی کی چھوٹی سی مدد بھی کر سکے، کسی اس طرح سے۔ تو یہ جو بات ہے یہ اس وقت کے معاشرے میں بالکل عام تھی، اور آج ہمارے اندر بھی اسی طرح سے کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ اس طرح کے بہت ساری مثالیں جو ہیں۔ اور اس کا دوسرا موضوع یا دوسرا مفہوم جو ہے، جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا معاون کے ترجمہ کرتے ہوئے، کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ علماء کا یا کچھ مفسرین کا یہاں پر رائے ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، کہ زکوٰۃ ایک بڑے مال میں سے ایک بالکل اس کا حقیر سا حصہ جو ہے 2.5% یا اس کے ارد گرد جو بھی نصاب مختلف ایسٹس پر لاگو ہوتا ہے، تو وہ ایک معمولی سا حصہ ہوتا ہے، تو اس معمولی سے حصے کو بھی نکال کر وہ دوسروں کو مدد کرنے سے نہیں کتراتے۔ اگر اس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو مطلب وہ لوگ جن کے پاس اربوں کے اثاثے ہیں اور اربوں کی سیونگ جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی ہے، وہ اگر اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو کروڑوں روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، کروڑوں کیا اتنے اتنے ارب ہیں کہ کئی ارب تو ان کی زکوٰۃ ہی بن جائے گی، لیکن ان کے اوور آل مال کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بالکل معمولی حصہ ہوگی، لیکن وہ اس کو نہیں نکالتے۔ یہ فیکٹری اونرز، انڈسٹریلسٹ اور بڑے بڑے مالدار جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ ہم تو سارا سال زکوٰۃ نکالتے ہی رہتے ہیں، جتنی ہماری بنتی ہے اس سے زیادہ ہی نکال لیں گے، بلکہ زکوٰۃ کو تو پورا کیلکولیٹ کر کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ منیمم کم از کم اتنی ہمارے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اتنی تو ہم نے نکالنی ہے یا ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے اضافی اگر کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور فضل و کرم کا باعث ہوگا یقیناً۔ اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ
مالدار جو ہیں وہ صدقات جو ہیں، غیر فرض جو صدقات ہیں، ان میں بھی خرچ کرنا، معمولی معمولی سی چھوٹی چھوٹی سی رقم جو ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ اس کو بھی بالکل اگنور کرتے ہیں یا بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ مال کے حریص لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف وہ منسوب ہوتی ہیں ایسی باتیں۔ تو بہرحال معاون جو عام برتنے کی جو چیزیں ہیں، ان کو بھی آرتاً دوسروں کو دینا، اس کی ترغیب نہ ہی وہ خود کرتا ہے، نہ ہی دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے، نہ ہی اپنی فیملی کی ٹریننگ اس طرح سے کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ بھی در حقیقت روز جزا کو جٹلانے والے ہیں، یا دوسرے معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی عادت اور خصلت رکھنے والا جو بندہ ہے، اس کے بھی روز آخر میں بڑی سخت پکڑ ہو سکتی ہے، اور بڑا شدید اس کے ساتھ عذاب جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مختصر سی آیات میں جو ایک لامحدود قسم کے جو اس میں موضوعات جو بند ہیں اس چھوٹے سے دائرے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سمجھ کر، ان سب کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں اپنی فائن ٹیون کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مطابق پھر اصلاح کرنے کے بعد دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کی اجازت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں ترغیب کا بھی بہت سارا ہے کہ جو دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے، اور دوسروں کو بھی روکتا ہے اور خود بھی رکتا ہے عام برتنے کی چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی میرا خیال ہے وقت بھی ہو چکا، ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سدھارنے کی اور ان میں ہمیں اپنی فین ٹیون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا احتساب خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ایک بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو درست کرتا چلا جائے تو وہ دوسروں کے معاملات میں بھی بہتری کا باعث جو ہے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو بھی محفوظ رکھے، اور جو اس دنیا میں رخصت ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ آج کل سردی بھی کافی منت کے ہو چکی ہے پاکستان میں، تو ماشاءاللہ بہت ہی ہے۔ تو مسئلہ صبح فجر کی نماز کا، جو لوگ مننے کے فجر کی نماز کے لیے اپنا مننے کے جاتے ہیں ان کا کیا اجر ہوگا، سبحان اللہ۔ کہ ان کا آج کل گیس بھی نہیں ہے اور بھی بہت ساری مشکلات، اس کے برعکس مننے کے جو لوگ اٹھ کے وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے اور پھر مسجد کی طرف چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ سے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان کو جو لوگ اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جناب والا نور ہوگا ان کے لیے۔ تو یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، تو ان میں جو محنت کر لے گا جناب اللہ اس کی محنت تو کیا بات ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نے اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں، گھروں میں گرم پانی، ہر ایک قسم کی سہولت ہے۔ اور جب نکلیں فجر میں نکلیں تو روڈ روشن ہے، ہر چیز روشن ہے، ہر چیز ملنے کے بعد ہے۔ لیکن ہمارے کچھ ایسے پاکستان محلوں میں دیہاتوں میں منے کے رات کو صبح کے وقت کتے یہ وہ بہت مزید جانور بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جناب ہے لوگ ڈر ڈر کے فجر کے لیے جو جاتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کا خوف ان کو ہوتا ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے فجر کی نماز میں، کہ وہ ان کو ایک انس ہوتا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی نمازوں کو وقت پہ پڑھنے کی، اور خاص طور اپنی ہماری جو بہنیں ہیں انہیں بھی پہلے وقت میں نماز ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے، گھروں میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں ایسے، لیکن پھر بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ یہ پہلے وقت میں نماز ادا کیا کرے۔ جتنی بھی یہ ان والا عالم اعمال بھی نہیں آتی ہے، نہیں کچھ ہماری بہنیں ہوتی ہیں جن کی نیت ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، لیکن پھر بھی وہ لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ اس کو وہی اجر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن
نیت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے وقت میں اپنی نماز جو ہے ادا کریں، اور اذان سے پہلے ہی وضو میں رہا کریں، وضو میں رہا کریں، جیسے ہی کسی کا وضو ٹوٹے اسی ٹائم وہ وضو کر لے۔ تو آپ سے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو کل احسن خاتمہ ہم لوگ کو ہو۔ احسن خاتمہ یہ ہے کہ ہم لوگ توحید پہ ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، آپ کی بات واقعی قابل قدر ہے اور یقیناً ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور اس میں میں ایک چھوٹا سا ایک اضافہ جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے جو بات کی کہ وہ کوشش کریں کہ ہمیشہ وضو میں رہیں، کہ اگر ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں تھوڑا سا اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس قدر یہ افیکٹو ہے کہ اگر جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ وضو میں رکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے نماز وقت پر ادا کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، خاص کر گھر کی خواتین جو ہیں ان کے لیے، کہ مطلب جیسے کہ ایک عادت ہے، مطلب صبح نکلے ہیں وضو کر کے نکلے ہیں، گھر میں جرابیں وغیرہ پہن لی ہیں، اس کے بعد مسح کرنے کی بھی اجازت ہے، یہیں پر بھی کوئی ہے تو وہ دوبارہ سے مطلب اگر ایسا معاملہ ہوا ہے تو دوبارہ سے وضو کر کے ہاتھ منہ دھونا ہوتا ہے، وضو کر کے نکلے۔ جو اپنے آپ کو وضو میں رکھتے ہیں ان کے لیے نماز کو وقت پر ادا کرنا، جیسے ہی وقت ہوا، جیسے ہی فرصت ہوئی فوراً سے جا کے نماز پڑھ لینا ان کے لیے ایک بہت آسان رستہ ہوتا ہے۔ لیکن جو جو وضو کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے ذہن میں سب آتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پہلے وضو کرنا ہے۔ اب وضو کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا تگ و دو کرنی پڑے گی، تھوڑا سا ادھر ادھر جانا پڑے گا، مطلب تھوڑا سا اہتمام کر کے جو مطلب تو اس میں پھر وہ ڈیلے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یا نسبتاً جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب رجحان جو ہے کم ہو سکتا ہے۔ یہ میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو مطلب وضو اب میرے پاس آفس میں مہمان بھی آتے ہیں تو وہ مطلب جی اور یار میں دیکھتا ہوں وضو بھی کرنے والا ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں مسجد میں وضو یہاں پر کر لے، اچھا میں دیکھتا ہوں ابھی مطلب اس طرح کے بھی۔ لیکن جو وضو میں ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے لیے ایسی چیزوں پر عمل کرنا، خاص کر نماز کے اوپر، یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بہترین مشورہ ہے آپ کا، انشاءاللہ۔ شاہ صاحب دیکھیں، شیطان جو ہے وسوسہ کہاں دلاتا ہے آپ کو؟ ہوں جب بھی وضو کرنے کا ہو اس کا ذہن اس کے جوتوں میں رہ جاتا ہے کہ یار ہوں کہاں جوتا اتارو گے تو میں نے جرابیں نہیں کہ اتاروں کہا گا، کوئی جوتا اتاروں گا۔ نہیں ہے کوئی یہاں پہ جناب اللہ وہ بندہ مار کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ صبح میں آفس میں آتے ہیں وضو کر کے اور جرابیں پہن، اسی ٹائم جرابیں پہنے، آپ شوز پہن لو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوں اس کے بعد میں نے کہ آپ اسے مسح کر سکتے ہیں، اور ہوں ہماری بہنوں کے لیے بھی ان سے بھی یہی ہے کہ سردیاں ہیں، تو فجر میں جو نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد آپ بھی نے کہ جرابیں پہن لیں اپنی اور جوتا پہن لیں، اور سارا دن آپ کے پاس ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹے آرام سے آپ وضو کر کے جناب پاؤں پہ رائٹ ہینڈ لیفٹ میں مسا کریں اور آپ کا وضو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلہ یہیں پہ ہوتا ہے، جب وضو کرنے کا ہو تو شیطان پہلے صاحب کہ یار کہاں تم جوتے اتارو گے، ٹھنڈا پانی پاؤں کو لگے گا، یہ یہاں پہ بندہ رہ جاتا ہے۔ ہوں تو اگر آپ میننی کے جرامیں پہنی ہو، وضو کرنے کے بعد پہنی ہو، سارا دن پہنی ہو، تو دیکھو شیطان آپ کے نزدیک بھی نہیں انشاءاللہ آئے گا۔ کیوں؟ وہ ڈائریکٹ آپ کو آپ کے پاؤں پہ لے کے جاتا ہے کہ دیکھو ابھی کہاں پہ جوتا جوتا کہاں نکالوں گی، جوتے میننی کے گیلے ہو جائیں گے یا پاؤں گیلے ہو جائیں گے یا کیوں کر کے۔ تو خاص طور اپنے پاؤں کو میننی کے صبح صبح میں وضو کرنے کے بعد فوراً آپ اپنی جرابیں تھوڑی تھوڑی سی ہلکی سی موٹی پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، تو آپ کا سارا دن انشاءاللہ وضو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دقت کہاں ہوتی ہے؟ صرف پاؤں دھونے میں ہوتی ہے۔ ہوں تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بس جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی وہی ہوگا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ لا حول ولا بالکل قوت الا باللہ۔ بالکل جزاک اللہ خیر۔ جی۔ اور بلکہ ایسی جو سہولتیں ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہوا ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بھی باعث برکت اور باعث فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تو تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جی سبحان بے شک۔ اور بہت سے لوگ مشدد ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ۔ کہتے ہیں نہیں یار یہ جرابیں نہیں ہے، وہ حفاظ ہونے چاہیے، وہ چمڑے کی ہونی چاہیے، یہ یعنی کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے۔
میں نے نہیں کہ ہمارا دین واضح ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ہمیں اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے، اور ہمیں آسان دین کے اوپر چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالی آسان کر دے، ہمارے دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور شفقت اور مہربانی ہمارے اوپر کرے. ہماری کچھ پریشانیاں ہوں گی، کچھ ہمارے معاملات ہوں گے، صحت کے معاملات ہیں، کاروبار کے، جابس کے، دیگر معاشی اور معاشرتی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی جو ہے وہ عطا فرمائے. ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.